اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کی 27ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر فیہ اموری من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین. ماہ مبارک رمضان کی 27ویں دن کی دعا اللہ کے حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اس دن لیلۃ القدر شب قدر کی فضیلت کی توفیق عطا فرما، فضیلت کا ثواب عطا فرما. یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں میں اکبر، افضل اور سب سے بابرکت ہے، اور اس پورے مہینے میں جو شب قدر کے نام سے ہے وہ شب سب سے زیادہ مبارک اور سب سے زیادہ برکتوں والی ہے. خود قرآن میں بھی اس کے نام کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سورہ دخان کی آیت کا حصہ ہے. یہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے. 3 راتیں ہیں، 19، 21، 23. ان 3 راتوں کو شب قدر کہا جا سکتا ہے احتمالاً. اس شب قدر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ سورہ قدر کی آیتیں کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، اس کتاب کو، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ ایک تعجب کا جو سوال کا جو طریقہ ہے یہ بتلاتا ہے کہ انسان اس سے واقف نہیں ہے کہ شب قدر کی برکت کس قدر عظیم ہے. اس لیے اللہ دوبارہ پوچھ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں پر پھر عظمت بتلائی اس رات کی کہ یہ وہ رات ہے کہ جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کے برابر نہیں ہے، اس سے افضل ہے. کتنی افضل ہے یہ بھی اللہ نے مخفی رکھا کہ اس کے حدود، افضلیت کے حدود کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، 1000 مہینوں سے کس قدر یہ بڑی اور عظیم ہے، یہ بھی اللہ نے مرموز رکھا، اسے بھی کسی کو نہیں بتلایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر میں کیا ہو رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس میں تنزل الملائکہ، ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں مسلسل. یہ
فقط رسول کے زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محدود نہیں تھا۔ جناب ابن عباس نے سوال کیا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ اسی طریقے سے فرشتے آتے رہیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب قدر میں ملائکہ اور روح کے جو ایک عظیم فرشتہ ہے، جو جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ ہے، کہ جسے روح کہا گیا ہے۔ البتہ اس کے اندر اختلاف ہے، بعض فقط جناب جبرائیل کو روح کہتے ہیں، لیکن ملائکہ جو ہے وہ جبرائیل کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ الگ سے والروح کہنا بتلاتا ہے کہ یہ روح جو ہے جبرائیل سے الگ کوئی چیز ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، تمام امور کا اشارہ، تقدیر اس رات میں یہ ملائکہ لے کر آتے ہیں۔ کس کے پاس لے کر آتے ہیں یہ بتلایا نہیں ہے۔ سلام یا حتی مطلع الفجر، صبح تک سلام و سلامتی یہ اللہ کی جانب سے لاتے ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، یہ تمام جو سلامتیاں ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ سلامتی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں اپنی سلامتی اور تمام لوگوں کی سلامتی کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ یا سلام اللہ ہے، سلامتی اللہ کا ہے۔ تو یہ البتہ یہ چیز اس قابل بحث ہے کہ یہ تنزل الملائکہ، تو یہ جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، روح نازل ہو رہے ہیں، یہ کہاں پر نازل ہو رہے ہیں؟ یقیناً جناب ابن عباس نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ آج تو آپ زندہ ہیں اور حیات ہیں دنیا میں ہمارے سامنے، تو آپ پر یہ نازل ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا اس پر یہ ملائکہ اسی طریقے سے نازل ہوں گے جس طریقے سے میری زندگی میں مجھ پر نازل ہوئے، میرے بعد میرے جانشینوں پر نازل ہوں گے۔ وہ جانشین کون ہیں؟ وہ 12 جانشین ہیں، جس کو جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو ہم سمجھ گئے، لیکن یہ اولی الامر کون ہیں؟ فرمایا کہ اولی الامر، سب سے پہلا اولی الامر میرا بھائی علی، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حسن، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حسین، اور تمام 12 اماموں کے نام اللہ کے رسول نے متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بتلائے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التقدیر فی لیلۃ 19 کہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے وہ 19ویں شب کو لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والابرام فی لیلۃ 21، پھر جو اس مضبوط کیا جاتا ہے اس تقدیر کو، وہ 21ویں شب کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ والامضاء فی لیلۃ 23، اور جو امضاء فائنل جو حکم جاری کیا جاتا ہے وہ تقدیر 23ویں شب کو تقدیر پر امضاء ہو جاتے ہیں، دستخط ہو جاتے ہیں، اور وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ اگلی جو چیز ہے وَالسَّيِّرْ فِيهِ اموری من العسر الی اليسر، کہ زندگی کی مشکلیں جو ہیں وہ پروردگار آسان فرما، اور انسان کو دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بغیر مشکل کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ کبھی اسے غم ملتا ہے، کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، کبھی آسانی اسے ملتی ہے، یہ تمام چیزیں، یہ حالات انسان کے اوپر گزرتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ ریپیٹ کی ہے آیت اللہ نے قرآن کریم میں، کہ یہ جان لو کہ ہر مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہے، اور جان لو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کہ جب مشکل آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ سے رجوع اگر کرے گا تو اللہ اسے تسلی دے گا،
اور کہے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا، صبر کرو اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے آسانی آ جائے گی۔ تو انسان کے لیے جب مشکل اور پریشانی ہو تو وہ اللہ کے حضور اس طریقے سے توجہ کرے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ یہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر مشکلیں پڑیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مشکلیں تمہارے لیے آسانی بن جائیں گی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے مومنین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، فتح و کامرانی کی نوید دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مشکل حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف تم رجوع کرو۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی عطا کرنے والا ہے، کوئی بخشنے والا ہے اور تقوی بھی اس نے اختیار کیا ہوا ہے اور وہ اچھی طریقے سے تصدیق کر رہا ہے تمام چیزوں کی، تو اللہ اسے بہت جلد سَنُيَسِّرُهُ، تو سَنُيَسِّرُهُ یعنی بہت جلد اسے آسانی فراہم کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے آسانی ملے گی۔ اور آخری جملہ وَاقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَحُطَّ عَنِّي الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ يَا رَؤُوفًا بِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، کہ اے پروردگار تو میری معذرت اور میرے عذر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ گناہ مجھ سے ہو گیا، انسان ہے، گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب میرا گناہ، ذنب کہتے ہیں کوئی چیز، کسی چیز کی دم کو، ٹیل جو ہوتی ہے دم، اس کو ذنب کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ تھوڑی دیر کے لیے کرنے کے بعد وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے، اس لیے اس کو ذنب کہا جاتا ہے۔ اور وزر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت میں انسان اپنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھانا ہوگا، اسے جتنا وہ بوجھ یہاں بڑھائے گا اتنا اسے وہاں پر بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں ہمت دے اور بوجھ کو کم کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، کہ جو قرآن سے، اللہ کی کتاب سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کو حمل کرنا قیامت میں ان گناہوں کا اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہماری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ اس مشکل مرحلے میں، اس مشکل گھڑی میں کہ جب ہمارے گناہ ہمارے اوپر لادے جائیں، ہمیں توفیق دے کہ اپنے گناہوں کو کم کریں اور تیری مدد ہمارے شامل حال ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔